لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله على الطيبين محمد. الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. احادیث ثانی کا جو سلسلہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے وہ عقل کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی، ہر درس اور ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ ان احادیث کو پڑھا جاتا ہے اور ان کے معنی کی تشریح کی جاتی ہے۔ آج جو آپ کے سامنے حدیث میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کی عقل کمزور ہے، ضعیف ہے، تو ضعیف جو عقل کے اعتبار سے ہے، کمزور جو عقل کے اعتبار سے ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ فرماتے ہیں جناب امیر، اذا قلت العقول کثر الفضول، جو عقل کے اعتبار سے جس کی عقل کم ہوتی ہے اس کے کیا فضول گوئی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی ایسی گفتگو وہ کرتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری جگہ کے اوپر جو دوسری علامت بتائی ہے، یہ بھی حدیث جناب امیر علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں من عدم العقل مصاحبت ذوی الجہل، اگر کوئی شخص جاہلوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی نشست و برخاست قائم کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل اس کی نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، بہت ہی عقلی اعتبار سے یہ ضعیف اور کمزور انسان ہے۔ جاہلوں کی ہمنشینی اس سے انسان کو روکا گیا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ کرے، ورنہ جو ہے وہ انسان جو ہے اس کے اندر بہت سے عیوب پیدا ہو جائیں گے کہ جن کی جانب وہ توجہ نہیں دے گا، اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو راہ حق سے گمراہ کر دیں گی، صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہیں۔ لہٰذا جو حال کے پاس نشست و برخاست کرنا، ان کے ساتھ مصاحبت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ عقل کی علامت نہیں بلکہ کم عقلی کی علامت ہے۔ اس کے بعد جناب امیر سے ایک اور حدیث ہے کہ عقل کا دشمن کون سی چیز ہے، اور یہ عقل کے جو دشمن ہیں وہ کیا کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فرض اللہ ترک شرب الخمر تحسینا للعقل، اللہ نے واجب قرار دیا کہ لوگ شراب پینے سے پرہیز کریں تاکہ ان کی عقل محفوظ رہ سکے۔ تو اگر
کوئی باداخار ہے، شراب پیتا ہے، تو شراب نوشی جو ہے وہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ نے کیوں واجب قرار دیا کہ انسان شراب نوشی سے دوری اختیار کرے؟ تاکہ عقل انسان کی محفوظ رہ سکے۔ تو شراب کا پینا یہ عقل کا ایک دشمن۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت امیر فرماتے ہیں الہوا عدو العقل، خواہشات عقل کی دشمن ہے۔ انسان کو خواہشات سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہا ہے، تو یہ خواہشات کی پیروی، خواہشات کی آواز پر لبیک کہنا انسان اپنی عقل کا گویا کہ دشمنی، اپنی عقل کے ساتھ دشمنی کر رہا۔ اور چند احادیث تھی جو عقل کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان احادیث کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں اور صحیح معنی میں ان احادیث کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر سکیں۔ آج جو ہم لوگوں کا سلسلہ بحث ہے، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ کل گزری یہاں پہ، اور جیسا کہ میرا معمول ہے کہ اگر کوئی مناسبت ہفتے کے اندر واقع ہوتی ہے تو اس مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے اس دن کا درس جو ہے وہ پورا اسی مناسبت سے مخصوص قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ بی بی دو عالم دختر رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور کمالات کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی کے اندر یہ فقرہ آیا ہے، یہ حدیث قدسی یعنی اللہ کا کلام، اور یہ حدیث قدسی قرآن میں جو کلام ہے وہ کلام بھی اللہ کا کلام، اور یہ حدیث قدسی جو ہے یہ بھی کلام الہی ہے۔ لیکن جو قرآن کے اندر کلام ہے اللہ کا، وہ کلام بعنوان قرآن نازل کیا گیا۔ حدیث قدسی بھی پیغمبر کے اوپر اس کی وحی ہوئی، لیکن اس کو معصومین نے اپنی احادیث میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کو قرآن کا جز نہیں قرار دیا گیا۔ تو جو چیز حدیث قدسی میں ہے وہ بہرحال خدا کا کلام ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب فاطمہ، بے شک اللہ فاطمہ کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت ام سلمہ جناب پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ روایت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ
دختر رسول لوگوں میں سب سے زیادہ جناب رسالت مآب سے مشابہت رکھتی تھی. ایک دوسری حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب سیدہ کے متعلق، السماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ ونور ابنتی فاطمہ من نور اللہ. آسمان اور زمین کا نور فاطمہ کے نور سے ہے اور فاطمہ کا نور اللہ کے نور سے ہے. حدیث نقل کرنا کمال نہیں، حدیث کا سمجھنا اور حدیث میں درایت کا پابند ہونا، یہ کمال. انسان جو ہے وہ اگر بہت زیادہ روایات بیان کر رہا ہے تو ہمارے یہاں ہمارے مسلک میں ایسے انسان کو اہمیت نہیں دی گئی. معصومین نے کہا ہے کہ کثرت روایت کی جانب توجہ مت کرو. یہ نہ دیکھو کہ فلاں آدمی جو ہے بہت زیادہ روایتیں بیان کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے اصحاب تھے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جن لوگوں نے بہت سی روایات نقل کری، اور بہرحال آج سواد اعظم میں جمہور مسلمین میں انہی لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے کثرت سے روایات بیان کری. کثرت سے روایات بیان کرنا معیار فضیلت نہیں ہے. معیار فضیلت خود روایت کا تفقع ہے. تفقع کے معنی ہوتی ہے گہری سمجھ کہ کہنے والے نے آخر کیا کہا ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اس حدیث کا مطلب کیا نکلتا ہے. اگر کوئی اس چیز کو سمجھ رہا ہے تو یہ ہے حقیقی تفقع، یہ ہے حدیث شناسی. تو اصل میں تفقع یعنی گہری سمجھ حدیث کی، وہ معیار فضیلت ہے. اب آپ غور کریے کہ یہاں پر جناب پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں السماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ، زمین اور آسمانوں میں میری بیٹی فاطمہ کا نور پھیلا ہوا ہے. میری بیٹی فاطمہ کے نور سے زمین اور آسمان روشن. نور ابنتی فاطمہ من نور اللہ، اور میری بیٹی فاطمہ کا نور خود اللہ کا نور. تو نتیجہ یہ نکلا کہ زمین اور آسمان میں جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے. اب جب اللہ کا نور ہے تو یہاں پر پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا نور ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ذات خدا کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دیتا اور وہ ذات اپنی ذات کو اسماء الہیہ کا ظرف قرار دیتا ہے، یعنی تمام اسماء الہیہ اگر کسی بندے کے اندر متجلی ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، تو اب اگر وہ کوئی کام انجام دے رہا ہے تو اس کا کام نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ اللہ کا کام شمار کیا جائے گا. اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، کی زبان سے کوئی قول صادر ہو رہا ہے تو وہ قول اس کا قول نہیں ہوگا بلکہ خدا کا قول ہوگا. دیکھیے یہ کوئی خطابتی بیان نہیں ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہوگا. جناب عیسیٰ
علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات ہے کہ جس میں اللہ کا ایک اسم خلق متجلی ہوا. حضرت عیسیٰ کی جو خصوصیات قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ یہ ذکر کیے ہیں کہ جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد جو اندھا ہے اس کو بینا بنا دیتے تھے، جو کوڑی ہے اس کو شفا بخشتے تھے. تو یہ معجزات جناب عیسیٰ کے نقل کی. اور اس کے علاوہ ایک معجزہ یہ ہے کہ مٹی کا پرندہ جناب عیسیٰ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور بنانے کے بعد جو ہے اس میں پھونکتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے پرواز کر، اور وہ جو ہے وہ پرندہ جو ہے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا اور ہوا میں وہ پرواز کرنے لگتا تھا، اڑنے لگتا تھا. تو یہ اسم جو خالق، اللہ کا ایک اسم ہے خالق، تو یہ اسم خالق حضرت عیسیٰ کی ذات کے اندر متجلی. اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو کیسے پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے جتنے بھی اسما ہیں، بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ بھائی وہ حی ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ سارے اسما کسی نہ کسی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. انسان کامل اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ تمام اسما جو ہیں وہ ظاہر. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ تمام اسما جو تھے وہ متجلی ہوئے. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عصمت کبریٰ کے اوپر فائز، تو اب اگر جناب سیدہ کوئی کام انجام دیتی ہیں، کوئی فعل انجام دیتی ہیں، تو وہ فعل ان کا فعل نہیں کہا جائے گا، ان کی جانب اس فعل کو منسوب نہیں کیا جائے گا. جناب سیدہ اگر کوئی قول انجام دیتی ہیں، کوئی قول کہتی ہیں، تو وہ قول ان کا قول نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول. تو اب آپ اسی روشنی میں اتنی تشریح کے بعد اس حدیث کو دیکھیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میری بیٹی فاطمہ کے نور سے روشن، اور خود میری بیٹی کا جو نور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے. قرآن مجید میں سورہ نور کی جو آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں پیغمبر فرما رہے کہ زمین اور آسمان کا نور فاطمہ کا نور. تو کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث پیغمبر کچھ کہہ رہی ہے؟ نہیں، دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے. فاطمہ کا نور اللہ کا نور. تو کبھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے نور سے زمین اور آسمان روشن، اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے زمین اور آسمان روشن. ایک مرتبہ فاعل قریب کو ہم اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، دوسری مرتبہ جو ہے کبھی کبھی ہم فاعل بعید کو ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ ملک الموت نے اس شخص کی روح قبض کر لی، تو ملک الموت فاعل قریب ہے، نزدیک کا فاعل ہے کہ جس نے اس کام کو انجام دیا، جس کو اللہ نے مامور کیا ہے کہ وہ لوگوں کی روح کو قبض کرے. دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اس شخص کو موت عطا کر دی، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. خود قرآن میں آیا اللہ یتوفی الانفس
حين موت. اللہ جو ہے وہ روحوں کو قبض کرتا ہے جب کسی کو موت آتی ہے. تو کیا دونوں میں تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں. دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. تو یہاں کے اوپر یعنی ایک فائل قریب ہے، نزدیک کا فائل، اور ایک بعید کا فائل. یعنی جو بھی کام انجام پا رہا ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے انجام پا رہا ہے، اور کوئی بھی دنیا کے اندر کام بغیر اذن الہی اور بغیر اجازت الہی کے انجام نہیں پا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، اسی کے ایما اور اشارے کے اوپر یہ کائنات رواں ہے. تو یہ جناب پیغمبر اسلام کی حدیث جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے. دوسری ایک حدیث ہے جناب پیغمبر اسلام کی سے، جس میں جناب سیدہ کے حوالے سے فرماتے ہیں ہیا بضعۃ منی وہیا نور عینی وہیا ثمرۃ فؤادی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا پھل ہے، ثمرہ. میرے دل کا ثمرہ ہے، میرے دل کا پھل. ایک دوسری حدیث ہے کہ جو اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جس روایت کو دیگر مسلمانوں نے بھی اپنی اپنی کتاب میں ذکر کیا. فاطمہ تو بس اتو میں، فاطمہ میرا ٹکڑا. من اغبزها اغبزہ، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، ناراض کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا. ابھی آپ غور کیجئے کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو محمد بن اسماعیل نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر جناب سیدہ کے فضائل میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ واقعاً بہت بڑی خیانت ہے انسان کی کہ انسان جو ہے حدیث کے حوالے سے غلط بیانی کرے اور یہ کہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں یہ حدیث فرمائی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے جو ہے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. کا وجہ اس کی یہ سبب اس کا یہ ہے کہ جناب سیدہ اور جناب امیر کے درمیان شکرنجی رہتی تھی، آپس میں اختلاف رہتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے شکوہ مند رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے چاہا کہ ابو جہل کی بیٹی کی جو مسلمان ہو چکی تھی اس سے شادی کر لیں. یہ بات جب جناب سیدہ کو پتا چلی تو وہ جناب سیدہ بے پناہ رنجیدہ ہوئی اور بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ علی ابن ابی طالب کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اس رنج اور غم کی خبر جناب پیغمبر اسلام کو ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من اغبزها اغبزنی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. تو یہ شان نزول بعض افراد اس حدیث کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث کیوں فرمائی. واقعاً اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو ایسی بے تکے قسم کی افسانے گڑھتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے اوپر ناروا تہمتیں باندھتے ہیں.
ایسی ایسی اساطیر ذکر کرتے ہیں کہ جن کی کوئی واقعیت نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اس حدیث کی جانب توجہ دی جاتی ہے اور اس کے معنی پہ غور کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، من اغبزہا اغبزنی. اچھا، دوسری حدیث جو جناب سیدہ کے فضائل میں نقل کری ہے اسماعیل بخاری نے بخاری شریف میں، کہ ان الرب یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور اللہ فاطمہ کے غضب سے ناراض ہوتا ہے. یعنی معیار اور محور جناب سیدہ کو قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پہلے فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا. اگر اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ غضبناک ہو، اللہ جو ہے وہ ناراض ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے جناب سیدہ کو ناراض نہ کرے. اب یہ حدیث نقل ہوئی اور پھر وہ جو بات پیغمبر، بعض حادثے ہوئے اور بعض واقعات ہوئے جس میں عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کس نے ناراض کیا، کس نے غضبناک کیا. لہذا اس شخصیت کو جس نے جناب سیدہ کو ناراض کیا ہے اس کو بچانے کی خاطر اس قسم کے افسانے تشکیل دے لیے گئے اور ایسی مزخرفات کو جو ہے وہ جگہ دے دی گئی. یہاں کے اوپر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ نقل کروں. ایک صاحب تھے جو اکبر الہ آبادی کے نواسے تھے اور وہ مسلک اہل بیت کے اندر اپنی ذاتی تحقیق کی بنیاد کے اوپر داخل ہوئے. ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہمارے ایک بزرگ عالم سے. تو ان بزرگ عالم نے ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ کو مسلک اہل بیت کے اندر ایسی کس چیز نے متاثر کیا کہ جس کی بنا کے اوپر آپ نے اپنے آبا و اجداد کا مسلک چھوڑ دیا اور مسلک اہل بیت کے آپ پیروکار ہو گئے. تو انہوں نے بتایا کہ میں علم حدیث کا درس پڑھتا تھا مدرسے کے اندر. اچھا، مدارس جو ہیں اہل سنت کے ان کے اندر جو اونچی سطح کے طلبہ ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے، علم حدیث کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ درس ہوتا ہے، اس کا درس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس ذیل میں نصاب کے اندر جو کتابیں شامل ہیں وہی بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھی، بخاری کے اندر موجود تھی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت زمانے جاہلیت کی موت. اس حدیث کو میں نے پڑھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسی بخاری کے اندر میں نے ایک دوسری روایت کو پڑھا
کہ جناب سیدہ ایک شخصیت سے ناراض تھی اور آخری وقت تک جناب سیدہ نے اس شخصیت سے گفتگو نہیں کی، بات نہیں کری، اور دنیا سے جب وہ گئی ہیں تو اسی حالت میں گئی اور انہی نے ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن میں نے ان دونوں حدیثوں کو ملایا، اور ملانے کے بعد جو ہے استاد سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ کیا یہ واقعا روایت صحیح ہے کہ جناب سیدہ فلاں شخصیت سے ناراض تھی، آخری وقت تک جناب سیدہ نے گفتگو نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں، روایت بخاری کے اندر یہ بات آئی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، صحیح بخاری کی روایت جو ہے اس کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسی بخاری کے اندر وہ دوسری بھی تو روایت ہے کہ جس کو ابھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا ہے، کہ من ماتا ولم یارف امام الزمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی تھی؟ یہ میرا سوال ہے۔ اگر وہی امام تھا کہ جس سے وہ ناراض تھی اور مرتے دم تک اس سے گفتگو نہیں کی، تو پھر یہ حدیث کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، یہ حدیث جناب سیدہ کے اوپر صادق آتی ہے، ان پر منطبق ہوتی ہے کہ کوئی ہے مسلمان کہ جو اتنی جرت کے ساتھ یہ بات کہہ سکے کہ ہاں جناب سیدہ اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئی کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتی تھی، اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتی تھی؟ ہے کسی مسلمان کے اندر یہ ہمت کہ وہ یہ کہہ سکے؟ اور اگر وہ یہ نہیں کہتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی، اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی، تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ ان کے زمانے کا امام کون تھا؟ کس کو وہ اپنا امام مانتی؟ یہ چیز وہ تھی کہ جس کا مجھ کو جواب میرے استاد سے نہیں مل سکا، لیکن اس کا جواب جو ہے میری عقل نے فراہم کیا، اور میری عقل نے کہا کہ دختر رسول قطعی طور کے اوپر اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی، جانتی تھی، کیونکہ اہل بیت ادرا بما فی البیت، گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ سید عالمیان کو اس بات کا علم تھا کہ جناب سیدہ جانتی ہیں، پہچانتی ہیں کہ ان کا امام کون، لہذا جس کو لوگوں نے چن لیا، لوگ جس کو اپنا رہبر مان رہے تھے، ہادی مان رہے تھے، جناب سیدہ اس کو نہیں مانتی تھی، اس کے وہ سے راضی نہیں تھی۔ تو یہ چیز سبب ہوئی کہ جس کی بنا کے اوپر میں مسلک اہل بیت کے اندر داخل ہوں۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے حدیث میں۔ بہرحال اور بھی احادیث ہیں جناب سیدہ کے فضائل میں۔ ایک حدیث جو مشہور و معروف حدیث ہے اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے اور مسلمانوں کی دوسرے جو فرقے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ خیر نساء العالمین اربع، عالمین میں 4 عورتیں سب سے بہتر ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد،
اور آسیہ بنت مزاحم. یہ 4 عورتیں ہیں کہ جو عالمین میں سب سے افضل ہے، اور ان چاروں میں جو سب سے افضل ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا ہے، کہ جو ان چاروں میں سب سے افضل ہے. اور کریں تو بہرحال یہ 4 خواتین ہیں جن کا الگ الگ کردار ہے. اللہ نے ان 4 خواتین کو دنیا میں منتخب کیا، اور منتخب کرنے کے بعد لوگوں کے لیے جو ہے ان کو نمونہ قرار دیا، قدوہ قرار دیا. جناب مریم، ان کے اندر جو خصوصیات تھے وہ ایک خاص طبقے کے لیے نمونہ عمل، کہ اگر لڑکیاں مانوی اعتبار سے آگے ہیں، کمال کے درجے کے اوپر فائز ہیں، اور معاشرے میں کوئی مرد ان کے برابر کا اگر نہیں ہے، تو ایسی لڑکی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت مریم کو نمونہ قرار دیا، آئیڈیل بنایا. کیونکہ قیامت میں ان عورتوں سے سوال ہوگا کہ جو علمی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے مردوں سے آگے تھی اپنے زمانے میں، اور پھر وہ انحراف کا شکار ہوگی، غلط راہ کے اوپر چلی، اللہ ان سے سوال کرے گا کیوں تم گمراہ ہوئی، کیوں تم نے صراط مستقیم کو چھوڑا، کس لیے تم جو ہے وہ راہ حق کو چھوڑ کر راہ باطل کے اوپر چل رہے. جواب میں کہیں گی کہ پروردگارا، ہم فضائل اور کمالات میں اپنے زمانے میں سب سے آگے تھے، مردوں میں سے کوئی ہمارے برابر کا نہیں تھا. یہ چیز جو ہے سبب بنی کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے ہم غلط راہ کے اوپر گامزن ہوئے. ایسی عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب مریم بنت عمران کو نمونہ قرار دیا ہے، کہ وہ مریم بنت عمران کہ جن کو ملائکہ آ کے سلام کرتے تھے، وہ مریم بنت عمران کہ جو اپنے زمانے میں فضائل اور معنویت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے سب سے آگے تھی. اس زمانے کا کوئی مرد ان سے آگے نہیں تھا. اسی بنا کے اوپر ان کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی کفو نہیں تھا، کوئی برابر نہیں تھا. چنانچہ حضرت مریم کو اللہ نے ان عورتوں کے لیے کمال اسوہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، کہ جو عورتیں معنویت میں اپنے زمانے میں سب سے آگے ہوں اور کوئی مرد ان کا مقابلہ نہ کر سکے. جناب خدیجہ بنت خویلد اس ذات کا نام ہے کہ جو جناب سیدہ کی والدہ ہیں، اور انتہائی ثروت مند خاتون، اور ان کا مال اتنا زیادہ تھا اور اتنا پاک و پاکیزہ مال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس مال کو اپنا مال بتایا. اللہ نے جب پیغمبر کو سورہ زوحہ کے اندر یاد دلایا ہے کہ جو احسانات اللہ نے پیغمبر اسلام کے اوپر کیے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو فقیر پایا، تنگ دست پایا، تو ہم نے غنیمت ملا. تو اب وہ مال کون سا مال تھا کہ جس مال کے ذریعے سے اللہ نے پیغمبر اسلام کو غنی بنایا؟ جناب خدیجہ بنت خویلد کا مال. سوچنے کا مقام ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب الہی قانون سے دنیا نہ آشنا تھی، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، غیر خدا کو خدا مان رہے تھے، بتوں کو اللہ کی جگہ کے اوپر بیٹھا دیا تھا.
اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا تھا. حرام مال جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلا ہوا تھا. اس زمانے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال کتنا پاک و پاکیزہ مال تھا کہ اللہ نے اس مال کو اپنا مال قرار دیا. ایسی فداکار خاتون کہ پیغمبر اسلام ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ جناب خدیجہ کا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ذکر کر رہے تھے تو اس وقت پیغمبر کی ایک بیوی کو پیغمبر کی زبان سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ ناگوار گزرا. کیا آپ ان کا ذکر کرا کرتے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت تھی. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کی ہے بیوی، یعنی اپنی جانب اشارہ تھا. پیغمبر نے جو یہ جملہ سنا پیغمبر فوراً غضبناک ہو جاتے ہیں کہ تم اپنا مقابلہ خدیجہ سے کر رہی ہو. بخدا جب میں تنگ دست تھا تو خدیجہ نے اپنا مال میرے اختیار میں قرار دیا. جب دنیا مجھ کو ابتر کا تانا دے رہی تھی اس وقت خدیجہ نے مجھے اولاد عطا کی. جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تکفیر کر رہے تھے اس وقت خدیجہ میری ذات کے اوپر ایمان لائی. تو جناب خدیجہ ایک انتہائی باعظمت خاتون کہ جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا. اس کے بعد آسیہ بنت مزاحم ایک ایسی ہستی کہ جو قصر فرعونی کے اندر جس نے زندگی گزاری ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو فرعون کی قدرت سے متاثر ہوئی نہ اس کے مال و دولت سے متاثر ہوئی اور ایسے حالات میں سخت حالات میں اپنے ایمان اپنے عقیدے کی انہیں نے حفاظت کری اور اپنے انجام کے حوالے سے فکر نہیں کی. اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو نمونہ قرار دیا، آئیڈیل قرار دیا. اور چوتھی خاتون تو حدیث میں جن کا ذکر ہے جناب سیدہ ہیں کہ جو ان سب سے افضل کل 18 سال کا سن ہے لیکن فضائل اور کمالات کے اعتبار سے دنیا کی کوئی عورت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. معصوم نے فرمایا کہ ہم اللہ کی جانب سے لوگوں کے اوپر حجت ہے لیکن ہماری جد ماجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود ہمارے اوپر اللہ کی جانب سے حجت ہے. یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے وارد ہوئی. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جو سب سے اہم ہے وہ اس جانب آپ توجہ دیجیے کہ دیکھیے ایک بات ذہن میں یہ رکھیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی نشانی خاص طور کے اوپر جناب سیدہ کی شہادت معمولی درجے کی قربانی راہ ولایت میں سب سے پہلے جس نے اپنی قربانی پیش کی ہے اپنی شہادت پیش کی ہے وہ جناب سید عالم اور اس کے علاوہ خاص طور پہ یہ وصیت کر جانا کہ مجھ کو جو ہے شب کی تاریکی میں دفن کیجیے گا شب کی تاریکی میں مجھے غسل دیجیے گا شب کی تاریکی میں مجھے کفن پہنائیے گا. اور جناب امیر نے اس وصیت کا پورا پورا پاس و لحاظ کیا
کچھ شخصیتوں کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ان کو میرے جنازے کے اوپر نہ آنے دیجیے گا، اس کا بھی جناب سید امیر نے خیال کیا، اور متعدد جناب سیدہ کی قبر کے نشان آج تک کسی کو جناب سیدہ کی قبر نہیں معلوم ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور اس کا نشان قبر بھی جو ہے لوگوں کو بتائیں؟ متعدد جگہوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بھئی جنت البقیع میں حضرت سیدہ کی قبر، کوئی کہتا ہے کہ خود اسی گھر کے اندر قبر ہے جناب سیدہ کی، جس گھر کے اندر آپ رہتی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مسجد النبی میں محراب اور منبر کے درمیان جناب سیدہ کی قبر۔ ہمارے بعض علماء نے بعض اعمال انجام دیے تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچیں، شرف یاب ہوں، اور ان سے دریافت کریں کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جد ماجدہ کی قبر کہاں کے اوپر۔ ایک ہمارے بزرگ عالم ہیں سید مہدی بحر العلوم، بہت اہم شخصیت ہے، آج سے تقریباً 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ انہی نے بعض اعمال کے جو اہل بیت اطہار سے وارد ہوئے ہیں کہ اگر ایک انسان ان اعمال کو 40 دن تک کے انجام دے تو یقینی طور کے اوپر اس کی ملاقات پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہوگی۔ پھر مہدی بحر العلوم نے ان اعمال کو انجام دیا اور پھر حضرت کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے حضرت سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کی قبر کہاں پہ، تاکہ ہم اس قبر کی زیارت کریں اور جو اللہ کی برکتیں اس قبر کے اوپر نازل ہو رہی ہیں اس سے ہم بھی فیض یاب ہو سکیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جب تک میرا ظہور نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میری جدہ ماجدہ کی قبر کا نشان مخفی رہے گا۔ ظہور امام زمانہ کے بعد جو ہے نشان قبر جناب سیدہ کا آشکار کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ ہاں اگر تم فضائل اور کرامات کو حاصل کرنا چاہتے ہو زیارت کے ذریعے سے، تو قم میں جو ہماری خاندان کی اور ہماری جد ماجدہ ہیں فاطمہ معصومہ، یعنی امام موسیٰ کاظم کی بیٹی اور امام رضا کی بہن، ان کی زیارت کرو۔ اللہ نے وہ شرف کہ جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہی شرف اور منزلت جو ہے وہ فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر یعنی امام رضا علیہ السلام کی بہن کو بھی عطا کیا ہے۔ تم یہ کرامتیں، یہ فیض جو ہے ان کی زیارت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ایک سوال ہے مسلمانوں کے لیے کہ آخر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مزار مقدس کہاں ہے؟ کیوں مخفی ہے؟ کس لیے مخفی کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب امت مسلمہ کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے، یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمارے مذہب کی حقانیت کے اوپر پوری طرح سے دلالت کرتا ہے۔
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارتیں جو زیارت وارد ہوئی ہے، اس زیارت کے اندر جو فقرے ہیں، کبھی اگر آپ حضرات کو موقع ملے تو زیارت کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے. دیکھیے یوں تو زیارت کا ثواب ہے، روز شہادت آپ زیارت پڑھیں تو ثواب سے ہم کنار ہوں گے. ولادت کے روز جو ہے زیارت پڑھیں تو خدا جو بندے کریم جو ہے آپ کو ثواب عطا کرے. لیکن وہ لوگ کہ جو عربی زبان نہیں ان کو چاہیے کہ چاہے زیارتیں ہوں، چاہے دعائیں ہوں، چاہے قرآن مجید کے سورے ہوں، ان کی تلاوت صرف ثواب کی خاطر مت کیا کریں، بلکہ سمجھنے کی خاطر بھی کریں. قرآن بھی اسی لیے نازل ہوا ہے، فہم کے لیے نازل ہوا ہے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک کہ ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں. یا تو ہم عربی زبان سیکھیں، بہرحال سب کے لیے تو مشکل ہے عربی زبان سیکھیں، تو پھر کیا کریں وہ لوگ کہ جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، جو عربی کو نہیں جانتے، ان زیارتوں کے ترجمے، ان دعاؤں کے ترجموں کو ضرور پڑھیں. قرآن مجید کی آیات 5 آیتوں کی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے ترجمے سے ضرور آگاہی رہتا، کیونکہ جب ہم کو پتا ہوگا کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کیا جاری کر رہے ہیں تو پھر زبان دل کا ساتھ دیتی. دل جو ہے جو کچھ زبان کے اوپر جاری ہو رہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جب دل جو ہے ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے تو ذہن جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ کسی بھی معصوم کی زیارت اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو بہرحال جو ہے اس زیارت کا ترجمہ بھی جو ہے اس سے بھی انس پیدا کریں، معافیت حاصل کریں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے اس زیارت کے اندر وہ فقرہ آیا جو کسی معصوم کی زیارت میں ابتدا اس سے نہیں. یا ممتحناتو، یہ فقرہ کیا ہے؟ یا ممتحناتو یعنی اے وہ ذات کہ جس کا امتحان لیا گیا. کب امتحان لیا گیا؟ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں اس ذات کو بھیجے، اس نے اپنی بارگاہ میں اس کا امتحان لیا، اور جب امتحان لیا تو امتحان میں اس کو صابر پایا. صابر یعنی ثابت قدم، استقامت والا پایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے خلقت سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا امتحان لیا، اور جب امتحان لیا تو اس امتحان میں اللہ نے حضرت سیدہ کو ثابت قدم پایا. تب اللہ نے ان کو کسی بھی معصوم کی زیارت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر ابتدا جو ہے اس فقرے سے نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو امتیاز حاصل. اور دیگر معصومین کی جو زیارتیں ہیں اس میں براہ راست جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے السلام علیکم یا عبداللہ، امام حسین کی زیارت اس میں اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے. جناب امیر کی زیارت ہے تو وہاں کے اوپر بھی آپ ان کا جو لقب ہے السلام علیک یا امین اللہ، اے اللہ کے امین آپ پر میرا سلام. جناب پیغمبر اسلام کی زیارت ہے تو وہاں کے اوپر بھی جو ہے براہ راست یہی فقرہ آیا السلام علیک یا رسول اللہ.
لیکن حضرت سیدہ کی جو زیارت ہے اس زیارت کے اندر جو ہے سلام سے پہلے جو فقرہ آیا یا ممتحنتو، ارے وہ ذات کی جس کا امتحان لیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو پیدا کرے اللہ نے امتحان لیا، فوجدکی صابرا، تو آپ کو اس امتحان میں ثابت قدم پایا، تب اللہ نے آپ کو خلق کیا۔ کہا کہ وہ ذات کی جو ایسے فضائل اور کمالات کی حامل ہے، اس ذات کو لوگوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند کریم ہم کو اس دنیا میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت عنایت فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اس سے سوال کر سکتا ہوں۔